الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنی من رأي الله أكبر من سنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر من سنم قادری رأي غوث اعظم من سنم دم زیب شیخ احمد رضا خان قطب عالم من سنم نوری من رأي الله أكبر من سنم دم زیب شیخ قطب عالم مفتی اعظم من سنم اخترم من رأي الله أكبر من سنم دم زیب شیخ ولی یکم افتاد الشریع می زنم بگرداد بلا افتاد کشتی جئی کانو شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ تصویر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوینا غوث اعظم بمنے دے سرو ساما مدد قلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد نگدا تو سلطان دو عالم ہستی اج تو دارین تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد ببد سرمہ بینا ایمن دید ام آچے کند اہل صفا ہا مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجھ پر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا ان کی امت بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعی بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت پیش اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبیہ وآلہ افضل وکرما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے سب کا پالنے والا ہے تو اللہ سب کا رب ہے رب العالمین اور سرکار سب کے لیے رحمت ہے
اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تو رب العالمین فرما کر کیا کہ اللہ وہ ہے جو تمام عالمین کا، تمام کائنات کا، ذرے ذرے کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ اور سرکار کی نبوت و رسالت، آپ کی عظمت کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ جس کا رب ہے سرکار اس کے لیے رحمت ہے۔ تو اب یہ ثابت ہوا جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ جس کے لیے اللہ رب ہے اس کے لیے پیارے مصطفیٰ رحمت ہے، کہ دونوں جگہ عالمین کا لفظ آیا ہے، اور بالعالمین اور رحمت للعالمین۔ تو اب کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں جس کا رب اللہ نہ ہو، اور کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جس کے لیے رحمت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو۔ تو سرکار پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا۔ سرکار کو رحمت بھیجا، رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ بنایا کسے جاتا جو ہوتا نہیں ہے۔ ارے ٹوپی پہلے تھی پہلے تو کپڑا بھی نہیں تھا، کیسے بنا؟ تو بنتی وہ چیز ہے جو ہوتی نہیں ہے۔ سرکار تو پیدا ہی رحمت ہوئی، تو یہ کہنا انہیں رحمت بنا کر بھیجا، اس کا مطلب سرکار پہلے رحمت نہیں تھے۔ اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے یہ۔ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا مگر رحمةً للعالمین، رحمةً للعالمین مگر تمام عالمین کے لیے رحمت۔ تو یہاں یہ ہے ہی نہیں بنانے کا لفظ ہی نہیں شاید میں، یہاں تو بھیجنے کا ہے کہ نہیں بھیجا مگر تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت۔ وہی اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا۔ یعنی ہمیں ان کی امت میں بنایا اور انہیں رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ بہت سے آج لوگ تقریریں کرتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ غلط ہے، بنایا وہ جاتا جو ہوتا نہیں۔ مکان پہلے تھا، یہ بات ہوا مائک پہلے تھا نہیں، تو جو چیز نہیں ہوتی وہ بنتی ہے۔ یہ کرتا پہلے تھا نہیں، میں پہلے تھا، آپ پہلے تھے، بنائے گئے تو بنتی وہ چیز ہے جو ہوتی نہیں ہے۔ اور سرکار تو پہلے ہی سے ہے نہیں، ارے ہے نہیں، جب پہلے سے ہے تو پہلے سے ہی رحمت ہے وہ ہیں۔ سرکار پہلے سے ہی رحمت ہیں، پہلے سے ہی عالم ہیں، پہلے سے ہی سمجھے سب کچھ ہیں، پہلے سے ہی رسول ہیں، سب کچھ پہلے سے ہی ہے، پہلے سے ہی نور ہیں۔ انہیں اللہ نے پیدا ہی فرمایا سب کچھ، سمجھے؟ صفات کے ساتھ میں ہر چیز انہیں پہلی عطا فرما دی۔ تو وہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اے مالک مولا تو نے ہمیں ان کی امت میں بنایا اور انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بھیجا۔ اب میں رحمت کا سوال کر رہا ہوں تو یہ مت فرما تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، تو نے تو بھیجا ہی نہیں رحمت۔ جب انہیں رحمت بھیجا وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے تو اسی رحمت کا حصہ مانگ رہا ہوں۔ اور ایک احمد رضا ہی سمجھے نہیں اس کا حقدار ہے، بلکہ ساری کائنات سرکار کی رحمت کی حقدار ہے نہیں؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایک میرا ہی رحمت میں ایک ہی میں ہی دعوے دار نہیں ہوں، نہیں ایک میں ہی دعوے دار نہیں سرکار کی رحمت کا، ایک میرا ہی شاہ کی ساری امت پہ، ساری امت پر دیکھا کہ سرکار سب کے لیے رحمت ہے، تو سرکار کی ساری امت پر رحمت، ایک میرا ہی رحمت میں ایک میں ہی دعوے دار نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات کہی،
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کہ سرکار ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو سب پر رحمت سلامتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کہتے ہیں چنی چیز کو ستھرا کیا ہوا، پاک کیا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت، یعنی وہ مصطفیٰ جو رحمت کی جان ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سرکار رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی جان ہیں۔ تو وہ کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ، یعنی وہ مصطفیٰ جو رحمت کی جان ہے اس پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ، جو ہدایت، رشد و ہدایت کی محفل کی روشنی ہے، شمع ہے، اس پہ وہ کون ہے؟ سرکار ہے۔ سرکار پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہر ایک کی سمجھنے کی بات نہیں ہے، کیوں آپ اعلیٰ ہیں تو آپ کا کلام بھی اعلیٰ ہے، آپ کا ایک ایک شعر اعلیٰ ہے۔ کتنے لکڑ بگے تو جانتے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا ہے، اب وہ سمجھتے نہیں، اسی بے وقوفی میں سمجھے اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ پابندی کرتے، یہ سلام نہ پڑھا جائے، یہ کلام نہ پڑھا جائے۔ ایک گدھے تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو کیا سمجھے گا؟ یہ ایسا شعر ہے دنیا کے تمام شعروں پہ بھاری ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت کو تو سمجھے گا؟ اعلیٰ حضرت کو تو آل رسول نے سمجھا تھا، جو کہا خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے تو انہیں پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ آل رسول کے مرید تو بہت تھے، ارے کتنے مرید تھے، بریلی میں بھی ان کے مرید تھے، بدائیوں میں بھی مرید تھے، لکھنؤ میں بھی، دہلی میں بھی، ہر جگہ تھے۔ میں اعلیٰ حضرت کو کیوں بتایا انہیں پیش کر دوں گا؟ اس کا مطلب آل رسول کے مریدوں میں سب سے اعلیٰ جو مرید تھا وہ بریلی کے احمد رضا تھے، اس لیے کیا انہیں پیش کر دوں گا؟ ان سے اچھا کوئی مرید تھا ہی نہیں، کیوں خدا کی بارگاہ سب سے اچھی ہے، سب سے بڑی ہے، تو وہاں کے لیے تحفہ بھی تو سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ جو ہمارے پاس تحفہ ہے وہ تمام تحفے میں بڑا تحفہ بڑی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اب اللہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ وہ آل رسول کے مریدوں میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بڑے بڑے اچھے سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، اور سمجھ نہیں پاتے کتنے اسی اس میں اعلیٰ حضرت سے بغض و کینہ کرنے لگے، کچھ اور بنا پہ، کچھ اور بنا پہ بغض و کینہ کرنے لگے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سفینہ جو ہے، آپ کا قافلہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا شورا اور ڈنکا ہونے لگا ہے، اور جو باغی ہیں وہ جل رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ کتنے تھے مٹ چکے، کتنے مٹ رہے ہیں، کتنے مٹ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا چرچا ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کا چرچا کیا ہے جن کا چرچا ختم ہونے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کس کا چرچا کیا؟ جس کا چرچا ختم ہونے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں منقار رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے ہیں منقار رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں با منقار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں منقار رضا سے بوستان، گلشن جو ہیں احمد رضا کی زبان سے، اس کے کلام سے گونج رہے ہیں۔ ہر جگہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے گونج رہا ہے، اور سارے گلشن دیکھو گونج رہے ہیں۔ خود میں نے دیکھا بغداد محلہ میں یہ شریف بھائی بھی تھے، تو وہاں کوئی اور سلام نہیں پڑھا جا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا۔ بتاؤ پڑھا گیا؟ جب تک ہم گئے برابر ہی پڑھا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی منقبت، مفتی اعظم ہند کی منقبت، ان کے بھائی حسن میاں علیہ رحمت الرضوان کی مناقب پڑھی جا رہی، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا۔ اولیاء کرام کا سب سے بڑا گلشن بغداد ہے، بغداد معلیٰ میں بھی اعلیٰ حضرت کا کلام گونج رہا ہے۔ مدینہ شریف چلے جاؤ تو سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت مدینہ شریف میں پڑھا جاتا، اور سلام کم پڑھے جاتے ہیں۔ آج وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ان میں ہمت ہے، طاقت ہے تو نجدیوں سے کہیں کہ مسجد نبوی میں جو سلام کھڑے ہو کے ہوتا سب بیٹھ کے پڑھواؤ۔ اگر میں ہمت تو بتا وہاں کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے؟ اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو سمجھے وہاں کے جو
نگراں ہیں، متبع ہیں، پولیس والے ہیں، وہ سمجھے دھکا دیتے ہیں، کوئی لات مارتا، کوئی ہاتھ سے دھکا، کھڑے ہو کے پڑھ ہیں۔ اور یہاں کے یہ نجدی جو ہیں کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پڑھو، کھڑے ہوئی کے سمجھی شرک ہے، اور وہاں کے نزدیک کھڑے ہوئے کے پڑھنے کو منع کرتے ہیں، کہتے سمجھے وہاں پہ نزدیک بیٹھ کے پڑھنے کو منع کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب ان نزدیوں میں بھی کمپرومائز نہیں ہو سکا، کون ان میں صحیح ہے؟ جب یہی سمجھے اپنے آپ کو فیصلہ نہ کر سکے تو ہم پہ سمجھے اعتراض کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سرکار پہ سلام ہر حالت میں پڑھا جائے، اڑتے بیٹھتے، کیوں؟ قرآن نے فرمایا اے ایمان والو، غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ کیوں پڑھو درود و سلام؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اچھا، اللہ تعالیٰ کس حالت میں بھیجتا ہے؟ کھڑے ہو کے بھیجتا ہے، بیٹھ کے بھیجتا ہے، لیٹ کے بھیجتا ہے، چل کے بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو سلام سرکار پہ درود بھیجتا ہے کون سی حالت میں؟ کیا کوئی وہابی دیوبندی بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ اللہ تو سمجھے چلنے سے، بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، لیٹنے سے پاک ہے، وہ جسم تھوڑی نہیں ہے، تو اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے بھیجتا بیٹھ کے۔ ہاں، فرشتوں کے لیے بتایا گیا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ فرشتے کس حالت میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی حدیث و قرآن سے ثابت ہے۔ کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے آج تک قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے آج تک رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے آج تک سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے آج تک تشہد کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے آج تک سلام کی حالت میں۔ تو فرشتے اب ہر حالت میں بھی ہیں، کھڑے ہوئے بھی ہیں، رکوع میں بھی ہیں، سجدے میں بھی ہیں، تشہد میں بھی ہیں، سلام کی حالت میں بھی، ہر حالت میں۔ تو معلوم ہوا فرشتے ہر حالت میں سرکار پہ سلام، بولو درود و سلام بھیجتے ہیں ہر حالت میں۔ تو معلوم ہوا سرکار پہ ہر حالت میں درود و سلام کا بھیجنا جائز ہے، بلکہ کھڑے کے بھیجنا زیادہ اچھا۔ یہ سرکار کی تعظیم ہے، یہ سرکار کا سمجھے زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں عزت کا پیش کرنا، اور سرکار کی جتنی عزت کری جائے اتنا ہی اچھا ہے، سب سے بہتر عمل ہے۔ تو ہم اس لیے کھڑے ہوئے کے سلام سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ اس میں زیادہ سرکار کی تعظیم ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میری قبر اتنی گہری کری جائے کہ جب سرکار تشریف لائیں تو احمد رضا کھڑے ہوئے کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش